الرحمن الرحیم۔ جماعت کا بیان، جماعت کی فضیلت اور تاکید۔ جماعت کی فضیلت اور تاکید میں صحیح احادیث اتنی کثرت سے آئی ہے کہ اگر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اچھے خاصے حجم کا ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان احادیث کو دیکھنے سے یقینی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جماعت نماز کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجے کی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ حالت مرض میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چلنے کی طاقت نہ تھی، دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔ جماعت چھوڑنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آتا تھا اور جماعت چھوڑنے پر سخت سے سخت سزا دینے کو آپ کا جی چاہتا تھا۔ بلا شبہ شریعت محمدیہ میں جماعت کا بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نماز جیسی عبادت کی شان بھی اسی کو چاہتی ہے کہ جس چیز سے نماز کی تکمیل ہو وہ بھی تاکید کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دی جائے۔ کچھ آیات اور احادیث وغیرہ ہے جن سے فقہا نے جماعت کو ثابت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی جماعت سے۔ اس آیت میں جماعت سے نماز پڑھنے کا صریح حکم ہے، لیکن چونکہ رکوع کے معنی بعض مفسرین نے عاجزی کے بھی لکھے ہے، لہذا جماعت فرض تو نہیں ہے لیکن بعض فقہا نے اسے واجب کہا ہے۔ جماعت کی فضیلت سے متعلق احادیث مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تنہا یعنی اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے، اور دو آدمیوں کے ساتھ اور بہتر ہے، اور جتنی زیادہ جماعت ہو اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اپنے پرانے مکانات سے منتقل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر رہے تاکہ مسجد کے قریب ہوں گے تو جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے قدموں میں جو زمین پر پڑتے ہیں ثواب نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی مطلب یہ کہ جتنے دور سے آؤ گے تو تمہیں ہر قدم پہ ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی محلے میں مسجد ہو تو اس محلے والوں کو محلے کی مسجد چھوڑ کر دور نہیں جانا چاہیے، کیونکہ محلے کی مسجد کا حق زیادہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں جا کر مسجد میں اذان کہے، اقامت کہے، مسجد کو یوں ویران نہ چھوڑے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز عشاء کے وقت اپنے ان اصحاب سے جو جماعت میں شریک تھے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تمہارا وہ وقت جو انتظار میں گزرا سب نماز میں شمار ہو۔